السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. ارشاد کبریا ہے یہ فرمان مصطفیٰ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی تھی آسماں سے فرش تلک نور کی جھڑی تھی آسماں سے فرش تلک نور کی جھڑی. دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی. بادے صبا نے جھوم کے کانوں میں یوں کہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو جبریل آئے اور جگایا حضور کو. حق کی رضا کا جام پلایا حضور کو. چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے یہ صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں. اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں. سرکار کی غلامی کی نسبت ہے مومنوں. سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. معراج روح عال بصیرت نماز ہے. افضل ترین شغل سعادت نماز ہے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. مومن کے واسطے تو علامت نماز ہے. یہ ہے حکیم مظہر الطاف کبریا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایشین نیوز چینل نمبر 6 پر یہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. مسلم کمیٹی امروہہ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17 روزہ تقریبات کا آج یہ 7واں پروگرام مدرسہ بنی ہاشم محلہ پسدرہ ہاشمی دواخانے کے سامنے نعتیہ کل ہند مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. ہر گھڑی تیری ثنا کرتی ہے سب کی زباں. ہر گھڑی تیری ثنا کرتی ہے سب کی زباں. شان ہے تیری جدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا.
کیا یہ شمس و قمر، کیا یہ شجر و حجر، اور کیا دہر و بر، کیا یہ شمس و قمر، کیا یہ شجر و حجر، کیا یہ دشت و جبل، اور کیا بحر و بر، ہر گھڑی تیری ثنا کرتی ہے سب کی زبان، شان ہے تیری جدا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل، نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل، تو ہی کافی ہے مجھ کو اے رب جلیل، تو ہی کافی ہے مجھ کو اے رب جلیل۔ آگے بن گئی چمن یہ بھی در چشمے زدن، آگے بن گئی چمن یہ بھی در چشمے زدن، تیری قدرت ہے کیا کیا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ محترم سامعین، جیسے کہ آج کا دور کہ رب العزت سے اعتماد چھوڑ کر کے پیر، دستگیر اور فقیر ان سب کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان سے مدد اور منتیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب نے اللہ ہی سے مدد مانگی، سبھی نے اللہ سے منتیں مانگی، کسی نے کسی پیر، فقیر، دستگیر کو نہیں پوجا، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا۔ اور یہ جو اشعار میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسی کی وضاحت کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مچھلی والے نبی نے کہا کبریا، مچھلی والے نبی نے کہا کبریا، ظلم میں نے کیا تو ہے پاک خدا، ظلم میں نے کیا تو ہے پاک خدا، پھر ہوئی تیری عطا رنج سے ہوئے رہا، پھر ہوئی تیری عطا رنج سے ہوئے رہا، شان ہے تیری جدا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ جب ہوئے ہم کلام اپنے رب سے کلیم، جب ہوئے ہم کلام اپنے رب سے کلیم، کہہ دیا شوق میں تجھ کو دے دوں رحیم، کہہ دیا شوق میں تجھ کو دے دوں رحیم، پس تجلی جو پڑی آپ بے ہوش ہوئے، پس تجلی جو پڑی آپ بے ہوش ہوئے، تور خاکستر ہوا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ بدر کی رات میں جاگ سب سو گئے، بدر کی رات میں جاگ سب سو گئے، پیارے آقا دعا میں مگر کھو گئے، بدر کی رات میں جاگ سب سو گئے، بدر کی رات میں جاگ سب سو گئے، پیارے آقا دعا میں مگر کھو گئے، پیارے آقا دعا میں مگر کھو گئے، گرتی جاتی ہے ردا
کرتے جاتے ہیں دعا گرتی جاتی ہے ردا کرتے جاتے ہیں دعا تو ہی اب ہم کو بچا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا کس شکوہ میں کروں اور سامعین حضرات مقطع ملاحظہ فرمائیں چند الفاظ لا گر ہے تیرے حضور چند الفاظ لا گر ہے تیرے حضور گر ہو مقبول جا گے نصیبہ ضرور گر مقبول جا گے نصیبہ ضرور بخش دے میری خطا بطفیل مصطفیٰ بخش دے میری خطا بطفیل مصطفیٰ ہے یہ باسط کی صدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا السلام علیکم ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے غم گسار آ گئے ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے شاہکار آ گئے تاجدار آ گئے یعنی محبوب پروردگار آ گئے ہاں دیگار آ گئے یعنی محبوب پروردگار آ گئے ہاں دیگار آ گئے کہ پھول نے مسکرا کر چمن سے کہا یہ چمن سے کہا کہ پھول نے مسکرا کر چمن سے کہا یہ پون سے کہا یہ گگن سے کہا کیا چمن سے کہا آج گلشن میں جانے بہار آ گئے ہاں بہار آ گئے آج گلشن میں جانے بہار آ گئے ہاں بہار آ گئے ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے غم گسار آ گئے اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ جس کے آگے جھکے تاجداروں کے سر سماعت فرمائے حضرات تاجداروں کے سر کہ جس کے آگے جھکے تاجداروں کے سر شاہکاروں کے سر ماہ پاروں کے سر ہاں ہزاروں کے سر سب رسولوں کے وہ تاجدار آ گئے تاجدار آ گئے یعنی محبوب پروردگار آ گئے ہاں دیگار آ گئے کہ جب کسی نے کہا تیرا سرور ہے کون تیرا سرور ہے کون
جب کسی نے کہا تیرا سرور ہے کون، تیرا رہبر ہے کون، تیرا افسر ہے کون، لب پہ نام نبی بار بار آ گئے، بار بار آ گئے، لب پہ نام نبی بار بار آ گئے، بار بار آ گئے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہر ایک حاجی شاید جب ہی روتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرتا ہے کہ آنکھ پرنم ہوئی دل مچلنے لگا، دل مچلنے لگا، آنکھ پرنم ہوئی دل مچلنے لگا، دل تڑپنے لگا، دل سسکنے لگا، سامنے جب وہ روشن مینار آ گئے، ہاں مینار آ گئے، سامنے جب وہ روشن مینار آ گئے، ہاں مینار آ گئے، کہ کفر غاروں میں منہ کو چھپانے لگا، منہ چھپانے لگا، کفر غاروں میں منہ کو چھپانے لگا، دل ملانے لگا، کسمسانے لگا، دہر میں جب وہ ناقہ سوار آ گئے، ہاں سوار آ گئے، دہر میں جب وہ ناقہ سوار آ گئے، ہاں سوار آ گئے، کہ جس طرف چل دیے وہ شہیدی حشم، وہ شہیدی حشم، جس طرف چل دیے وہ شہیدی حشم، تاجدار حرم شہر یار ارم، رحمتیں بانٹتے بے شمار آ گئے، بے شمار آ گئے، رحمتیں بانٹتے بے شمار آ گئے، بے شمار آ گئے۔ مقطع سماعت فرمائے کہ پھول کھلنے لگے، بھور گانے لگے، بھور گانے لگے، کہ پھول کھلنے لگے، بھور گانے لگے، گنگنانے لگے، مسکرانے لگے، اے عامر کل جہاں کے قرار آ گئے، ہاں قرار آ گئے، ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے، غم گسار آ گئے، غم گسار آ گئے، غم گسار آ گئے۔ السلام علیکم۔ قاری محمد یاسر فاروقی تو برائے کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری محمد یاسر فاروقی۔ صحرا دکھائی دے، حضرت جب یہ شعر پورا ہو جائے تو ایک بار آمین کہہ دیں۔ گلشن دکھائی دے تو صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے تو صحرا دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔
مدینہ دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے، آمین۔ ایسے کرو تلاوت قرآن مومنو، قرآن مومنو، توجہ فرمائیں، ایسے کرو ایسے کرو تلاوت قرآن مومنو، ایسے کرو تلاوت قرآن مومنو، کہ اس میں رسول پاک کا چہرہ دکھائی دے، چہرہ دکھائی دے، کہ اس میں رسول پاک کا چہرہ دکھائی دے، چہرہ دکھائی دے۔ میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، ادا ہو تو اس طرح، میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، سجدہ کروں تو مولا کا جلوہ دکھائی دے، جلوہ دکھائی دے، سجدہ کروں تو مولا کا جلوہ دکھائی دے، جلوہ دکھائی دے۔ دو شعر اور سماعت فرما لیں۔ کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے، جب کہ پوچھے گا جب کہ پوچھے گا خدا محشر بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے۔ حضرت یہی جواب دے سکتے ہیں، جواب کیا یہی التجا کر سکتے ہیں کہ یا الہی میں تو مجرم ہوں مگر تو یہ بتا، یا الہی میں تو مجرم ہوں مگر تو یہ بتا، کیا خطا کچھ چیز، کیا خطا کچھ چیز ہے تیری عطا کے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے۔ حضرات معراج والے واقعہ ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ بن کے دلہا جب گئے میں راج کو پیارے حبیب، بن کے دلہا جب گئے میں راج کو پیارے حبیب، تھا خدا بے پردہ اور وہ تھے خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. حضرات گرامی، آپ تھے یاسر فاروقی جو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو پرنور بنا رہے تھے. آئیے حضرات، میں سب سے پہلے جناب مرغوب صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر افسر پرویز صاحب کو بیج لگا کر ان کا استقبال کریں. جناب مرغوب صدیقی صاحب، چیئرمین نگر پالیکا پریشد امروہہ کا استقبال کر رہے ہیں جناب مرغوب صدیقی صاحب. اس کے بعد ہاشمی ایجوکیشنل کے چیئرمین محترم جناب سراج الدین ہاشمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ راشد الوی صاحب کا بیج لگا کر استقبال کریں. ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کے چیئرمین محترم جناب سراج الدین ہاشمی صاحب راشد الوی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہوئے، اس کے بعد جناب قیوم رانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ نسیم احمد عباسی صاحب جو آج اس محفل کے صدر ہیں بیج لگا کر ان کا استقبال کریں. جناب قیوم رانی صاحب. آج کی اس محفل کے صدر محترم جناب نسیم احمد صاحب عباسی جو تقریباً 45 سال کے بعد آج امروہہ میں کسی مشاعرے میں آپ حضرات کو نظر آ رہے ہیں. محترم جناب نسیم احمد صاحب عباسی. بادۂ وحدت کے سرشاروں، شمع رسالت کے پروانوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنائے شہ دوسرا کر رہے ہیں، ثنائے شہ دوسرا کر رہے ہیں، خراج محبت ادا کر رہے ہیں. ثنائے شہ دوسرا کر رہے ہیں، خراج محبت ادا کر رہے ہیں. اندھیرا کہیں منہ چھپائے پڑا ہے، نبی کے ستارے ضیا کر رہے ہیں. مسلم کمیٹی کا یہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ صرف امروہہ کی شان نہیں ہے. جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور شمع رسالت کے پروانے ہندوستان بھر میں موجود رہتے ہیں، وہ اس سرزمین کو بھی سلام کرتے ہیں اور مسلم کمیٹی کو بھی سلام کرتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
مسلم کمیٹی کے اراکین کو جو ہر سال 17 روزہ جشن عید میلاد النبی کی تقریبات منعقد کر کے ایک تاریخ بنا رہے ہیں۔ یہ امتیاز اور یہ اعزاز صرف مسلم کمیٹی امروہہ کو حاصل ہے کہ اس نے ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ عشق رسول کے ان چراغوں کو برسہ برس سے روشن رکھا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب کو۔ سراج بھائی، اس مشاعرے کی اور اس محفل کی میزبانی کر کے آپ کو بھی اندازہ نہیں آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ سننے والے، یہ سنانے والے، یہ سب مہمانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کی میزبانی آج آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اپنی قسمت پہ رشک کیجئے، خدا آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید دینی اور دنیاوی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں بہت ہی خلوص و محبت کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا یو پی اردو ادب سوسائٹی امروہہ کا، بزم ارباب ذوق کا، انجمن سیرت النبی، اتحاد ملت، اصلاح ملت، مدرسہ جامعہ عربیہ اسلامیہ اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے اس جشن کو سجانے میں حصہ لیا ہے۔ دوستو، یہ شورائے کرام، یہ ثناخانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں حاضر ہیں، یہ سنت حسان ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن آپ حضرات بھی کم خوش قسمت نہیں ہیں۔ اگر یہ سنت حسان ادا کر رہے ہیں تو آپ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں۔ حضرت حسان نے نعت پڑھی، سرکار نے بیٹھ کر سماعت فرمایا۔ تو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اس مشاعرے کو، جسے میں مشاعرہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ محفل ذکر رسول کہتا ہوں، اسی عشق و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے جس کی تعلیم ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس جشن کی میں کیا کیا خوبی بیان کروں؟ امروہہ کے تمام دانشور، اپنے اپنے شعبوں کے تمام ذمہ دار یہاں نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ طور پر موجود ہیں، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کا یہ نیاز و عقیدت انہیں ایک بہت بڑی سنت کی ادائیگی کی طرف لے آیا ہے۔ میرے حالات اس لائق نہیں تھے، میری صحت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں اور میرا خاندان ابھی 27 دسمبر کو ایک بڑے سانحے سے گزرا۔ میرے چھوٹے بھائی حسنین عثمانی کا انتقال ہوا۔ مجھے برادر عزیز و محترم اویس مصطفیٰ صاحب نے اس محفل کی خوشخبری دی، تو میں نے سوچا کہ اس صدمے سے باہر نکلنے کے لیے اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے محفل رسول سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ تو میں یہاں صرف اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت لینے نہیں آیا، میں اپنے لیے بھی بارگاہ رب العزت سے ہمت و حوصلہ لینے آیا ہوں اور بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت حاصل کرنے آیا ہوں، رحمت و برکت حاصل کرنے آیا ہوں۔ میری بڑی خوش بختی کہ یہ میری دوسری حاضری ہے، گفتگو بہت کر سکتا ہوں۔ ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ افسر پرویز صاحب اس مسلم کمیٹی سے وابستہ ہیں۔ ان کی اس وابستگی نے، ان کے علم و دانش نے، ان کی خدمت نے انہیں میونسپل بورڈ کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچایا، اور اس سے پہلے آفتاب احمد سیفی صاحب، وہ بھی چیئرمین رہے، ان کی اہلیہ چیئرمین تھی، آپ سے پہلے چیئر پرسن تھیں۔ یہ لوگ مسلم کمیٹی کے دو نمائندے عوام کی خدمت کے لیے اس طور پر بھی نکلے۔ میں ان کے لیے بھی بڑی دعائیں دیتا ہوں، بھائی افسر پرویز صاحب اور زیادہ خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملے۔ تو آئیے مشاعرہ شروع کرتے ہیں۔ محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی، خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی، اور سنیے جو غور سے تو فضاؤں سے ہر گھڑی
آواز آ رہی ہے درود و سلام کی۔ اب ذکر رسول، ثنائے رسول کا سلسلہ شروع ہوگا اور آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی آوازیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں، یہ اس محفل کے نور میں اس قدر اضافہ کریں گی کہ یہ نور ہمارے دلوں میں سما کر ہمارے گھروں تک چلا جائے گا اور ہماری زندگی میں ہمارے بڑے کام آئے گا۔ میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا امروہہ کے ایک انتہائی معزز و محترم گھرانے کے چشم و چراغ حکیم کلب علی صاحب کے پوتے جناب طاہر صدیقی کو۔ یہ محافل نعت کے وہ روشن چراغ ہیں کہ اکثر مراد آباد کی محفلوں میں بھی اور مراد آباد کے علاوہ دوسرے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور امروہہ کا نام روشن کرتے ہیں۔ یہ پہلے ثناخواں ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں۔ باقی سب شعراء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا منتخب کلام پیش کیجیے، مجموعہ کلام نہ پیش کیجیے، اس لیے کہ ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت گزار ہوں گے۔ ہمارا ایک بھی مصرع اگر قبول ہو گیا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں بہت زیادہ گفتگو اچھی نہیں ہوتی، بہت محتاط گفتگو کی ضرورت ہے، بہت باادب گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں نے آواز دی جناب طاہر صدیقی کو تشریف لائیں اور آج کی اس محفل نعت کا آغاز فرمائیں۔ ان کی راہوں پہ جو چلا ہی نہیں، ان کی راہوں پہ جو چلا ہی نہیں، ان کی راہوں پہ جو چلا ہی نہیں، اس کو منزل کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان کی راہوں پہ جو چلا ہی نہیں، اس کو منزل کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سنے تو سنے میری ورنہ، وہ سنے تو سنے میری ورنہ، کوئی دل درد آشنا ہی نہیں، وہ سنے تو سنے میری ورنہ، کوئی دل درد آشنا ہی نہیں۔ یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تمام شعراء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ جتنا جی چاہے ان سے مانگے جا، جتنا جی چاہے ان سے مانگے جا، ان کی رحمت کی انتہا ہی نہیں، جتنا جی چاہے ان
سے مانگے جا ان کی رحمت کی انتہا ہی نہیں، اور پھول ان سے زیادہ خوشبودار، پھول ان سے زیادہ خوشبودار، گلشن دہر میں کھلا ہی نہیں، پھول ان سے زیادہ خوشبودار، گلشن دہر میں کھلا ہی نہیں، گلشن دہر میں کھلا ہی نہیں، اور اذن حق سے ملا شفاعت کا، اذن حق سے ملا شفاعت کا، خوف محشر تو اب رہا ہی نہیں، خوف محشر اذن حق سے ملا شفاعت کا، خوف محشر تو اب رہا ہی نہیں۔ یہ شعر بھی بطور خاص تمام شعراء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ محترم ڈاکٹر افضل پرویز صاحب تشریف فرمائیں، ان کی خدمت میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ فرمائیں۔ لغتیں ساری ہو گئیں عاجز، لغتیں ساری ہو گئیں عاجز، حق ثنا کا ادا ہوا ہی نہیں، لغتیں ساری ہو گئیں عاجز، حق ثنا کا ادا ہوا ہی نہیں، اور راہ سرکار کے سوا طاہر، راہ سرکار کے سوا